الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماته حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصطفى المستعد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد الذين عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت جسے اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا. جب کسی کو کوئی جائے گا کہ کام دینے والا کون ہے اور دیکھا جائے گا کہ جسے کام دیا جا رہا ہے وہ کون ہے. ہر ایک کو ذمہ دار نہیں بنا سکتا کیونکہ ہر ایک خود ذمہ دار بھی نہیں ہے. جو ذمہ دار ہوگا وہ انتخاب کرے گا. نظام ہے، سسٹم ہے، دستور ہے اداروں کا، تنظیموں کا، انجمنوں کا، ہیئت امنا یعنی ٹرسٹ کا، حکومتوں کا، کہ اگر کسی کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کون ذمہ داری سونپ رہا ہے اور کسے ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اور کیا ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. یہ تین چیزیں کم سے کم ضروری ہیں کہ ذمہ داری سونپنے والا کون ہے اور ذمہ دار کون ہے اور ذمہ داری کا موضوع کیا ہے. اب قرآن مجید میں اگر اللہ یہ اعلان واضح طور پر کر دے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت کو ہدایت عطا کرو، وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ رب بھی ہے. مسیحیت میں اور اسلام میں یہی موٹا سا فرق ہے. جو صرف خالق مانے وہ کوئی اور ہیں، جو خالق کے ساتھ اسے رب بھی مانے وہ مسلمان ہے. اس نے بنا کر لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا. اس نے بنانے کے بعد اپنی ذات سے اپنی مخلوق کا تعلق توڑا نہیں ہے. ویسے بھی خالق کا مزاج یہی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. جس ادارے نے بنایا ہے اگر اس کمپنی کا مالک یا اس کمپنی کا ذمہ دار اسے کسی ایسے ہاتھوں میں دیکھ لے جو نااہل ہاتھ ہوں تو سب سے زیادہ نے اسے بنایا ہے. اس ممبر کو جس نے سجایا ہے، جس نے بنایا ہے، اگر اس ممبر کا استعمال اچھا نہ ہو تو پھر ممبر سجانے اور بنانے والے کو دکھ ہونا چاہیے نا. اب میں یہیں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ ممبر لکڑی کا تو کسی کھاتی نے بنایا ہوگا مگر اس کا عنوان پیغمبر کے ساتھ
پرانا مزاج خالق کا یہی دستور ہے، خالق کا یہی مزاج ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنی مخلوق کو خراب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پروردگار عالم نے بہت کچھ بنایا ہے، مگر سب کچھ بنانے کے بعد اس نے انسان کی تبارک اللہ احسن الخالقین، تو نے بہترین مخلوق بنا دی، تو بہترین خالق قرار پایا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے۔ اب یہ اس انسان کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے، جیسے خالق بھی وہی ہے ایسے رب بھی وہی ہے۔ لیکن جب میں رب بولتا ہوں تو شاید کسی کم سن ساتھی کے ہے کہ رب کا مطلب یہ رزق دینے والے کو رب کہتے ہیں، نہیں، ربوبیت تکمینی بھی ہے تو تشریعی بھی ہے۔ سلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ ربوبیت صرف تکوینی نہیں ہے، میرے بدن کا جو مطالبہ ہے اگر وہ کوئی مجھے پہنچاتا رہے تو وہ رب کہلائے، جو میری روح کا مطالبہ ہے وہ کون پہنچائے گا، جو میری فکر کا مطالبہ ہے، جو میری روان اور روح کا مطالبہ ہے وہ کون پہنچائے گا؟ روٹی کھلانے والا تو رب ہو، قرآن پڑھانے والا رب نہیں ہو، روٹی کھلانے والا تو رب ہو، انسان بنانے والا رب نہیں ہے۔ تو ربوبیت صرف تکوینی نہیں ہے، یہ اگر رزق لیتا رہے گا، یہ اگر روٹی لیتا رہے گا تو یہ اتنا سا بچہ جو گود میں آیا تھا، یہ جی 1.5 فٹ کا یہ ہوا کھا کے تو نہیں ہوا اتنا بڑا، اس کو رزق ملا ہے، اسے روٹی ملی ہے، اسے پانی ملا ہے، اسے زندگی گزارنے کے لیے چیزیں ملی ہیں، اس کی بنیاد پر یہ پرورش حاصل کر پایا ہے۔ اب اگر میں کہہ دوں رب یا کہہ دوں پروردگار تو یہ دونوں ہی ایک ہی۔ البتہ باب العلم کے مجمع نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ خاموش بیٹھا رہے گا۔ اب کل کی مجلس میں تو میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ 1.5-2 کروڑ آدمی یہ جملہ سن لیتے تو کیا سوچ، تھوڑا سا نہیں، میں اللہم صلی علی توجہ میرے ساتھ ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے، اس کا ہم سے 2 طرح کا تعلق ہے، بنانے کے بعد اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ اس رب نے اعلان کیا ہے کہ ان علینا للہدا، ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں ہدایت عطا کروں گا۔ اب یہ کام تو اللہ کا ہے، انسان بنانا، مسلمان بنانا، یہ کام تو اللہ کا ہے۔ ان علینا للہدا، یہ کام اللہ کا ہے۔ اب اللہ کا کام، یہی اس کی فضیلت کے لیے بہت ہے کہ کام تو اللہ کا ہے، کرتے یہ ہے، کام یہ اللہ کا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اب اگر اللہ یہ کام کسی کے حوالے کر رہا ہے تو اس کی عظمت کتنی ہے۔ بھائی آپ کسی کو اپنی 2 کی گاڑی کی چابی نہیں دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برباد کر دے۔ اگر آپ کسی کے ہاتھ میں اپنی مادی ملکیت نہیں دیتے تو اپنا عقیدہ کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے؟ ممکن ہے ایسا؟ میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، عزیزان گرامی، کسی کے حوالے اپنی چیز کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے لوگوں کو انسان بنانا، اللہ کا کام ہے لوگوں کو مسلمان بنانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جب اللہ کا کام ہے تو اللہ کے کام کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ ہی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کام ہدایت دینا ہے، اللہ کا کام ہدایت دینا ہے، خود اللہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے لفظ اللہ جب استعمال کرتے ہیں اور اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو اس سے معطر کرتے ہیں، ذہن کو اس سے منور کرتے ہیں، تو کیا کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان ہونے کے لیے یعنی
اسلام قبول کرنے کے لیے توحید پڑھ، اور اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لے کہ لا الہ الا الرحمن، کیا یہ غیر مسلم مسلمان شمار کیا جائے گا؟ یہ کلمہ شمار ہوگا؟ اگر کوئی کہہ دے لا الہ الا الرحیم تو یہ مسلمان شمار نہیں ہوگا. یہ کلمہ کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے. بھائی ہم رحمان اسی کو کہہ رہے ہیں، ہم رحیم اسی کو کہہ رہے ہیں. کہا تمہاری نیت کچھ بھی ہو، تمہارے الفاظ بھی تو حساب میں آئیں گے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. لہذا کلمہ زبان پر اگر جاری کرنا ہے تو کلمہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ. کہیے سارے مسلمان بیٹھے ہیں، لا الہ، یہ لا الہ الا اللہ. یہ الا اللہ کہنے سے کلمہ توحید زبان پہ جاری ہوگا. اللہ کہنے سے اللہ کا کے لیے پوری کائنات کو سمجھنا بھی پھر آسان ہے. اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. تمام تر اللہ کی صفات ذات اور صفات جمال و جلال جب مل کر ایک طاقت ایجاد کریں تو اسے اللہ کہتے ہیں. بھئی یہ موحدوں کا مجمع ہے نا، مسلمانوں کا مجمع ہے. اللہ کی صفات وہ جلالیہ ہوں یا جمالیہ ہوں، وہ ذات عین ذات صفات جب اس ہو کر ایک طاقت کو ایجاد کریں تو اسے کہتے ہیں اللہ. لہذا اس کا ایک حرف بھی علیحدہ کر دیں گے تب بھی اللہ ہی مراد ہوگی. الہ بول دیں گے تب بھی اللہ، للہ کہہ دیں گے تب بھی اللہ، ہو بھی اللہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد. اس سے بلندتر صلوات دیا کریں گے. اللہ کا کام ہے ہدایت دینا. واللہ ہدایت اپنا کام اگر کسی کے حوالے کر رہا ہے تو اس کی عظمت کے لیے یہ بہت ہے، یہ اس کی عظمت کے لیے بہت ہے. مگر یہ کیسے طے مجسم کرنے کے لیے مجھے یہ مثال دینا کوئی عیب نہیں ہے کہ آپ بھی اگر اپنا کام کسی کو دیتے ہیں تو پہلے یہ ثابت ہوتا ہے آپ پر، پہلے آپ پر یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ آپ سے مخلص ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ. اگر آپ بھی اپنی مادی چیز، جیسے میں نے مثال دی سواری کی چابی بھی کسی کو دے رہے ہوں گے، یہ جو میں اب کہہ رہا ہوں یہ پہلوانی صاحب نے پہلے لقمہ دے دیا تھا. اگر آپ اپنی مادی چیز حوالے کر رہے ہوں گے، اپنا گھر بھی کسی کو دے رہے ہوں گے 10 دن کے لیے، تو کم سے کم آپ پر یہ بات واضح اور روشن ہونا چاہیے کہ جسے میں اپنی چیز حوالے کر رہا ہوں وہ مجھ سے مخلص ہے، وہ مجھے کاٹے گا نہیں، وہ جس کھا رہا ہے سانپ نہیں ہوگا. صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے. سب سے پہلی لا یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہوگا کہ یہ ہم سے مخلص بھی ہے یا نہیں. اس کو میرے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ سب سے بڑا مسلمان کون ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہو مسلمان کون ہے، محمد من اخلص للہ فکر تو دیکھیے، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ بھی اخلاص کی دعوت ساری زندگی کی ہمیں نہیں دے رہا، اس لیے کہ اسے پتا ہے ساری زندگی کے لیے تربیت کا اصول کو، تربیت دینے والے کو جس کو تربیت دی جا رہی ہوتی ہے، اسے جب تربیت دی جا رہی ہوتی ہے نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی ہے اسے الف سے لے کر یا تک سبق سکھا دیا جائے.
پہلے اسے عادی کیا جاتا ہے، پہلے اسے مانوس کیا جاتا ہے، اسے مانوس ہو جاتا ہے، پھر تیسرا سبق ہوتا ہے۔ ایک بچہ گھر میں تو بہت پٹر پٹر بولتا تھا، جب استاد کے پاس لے گئے تو الف نہیں بول رہا۔ استاد نے شکایت کر دی ابا سے کہ یہ تو الف بھی نہیں بولتا۔ کہنے لگے بیٹا تم گھر میں تو خوب بولتے ہو۔ کہنے لگے ابا اگر ہم نے الف بول دیا تو بے، جی اسے پتا ہے۔ تو نظام تربیت ایسا ہی ہے کہ ابتدا بہت ہی سطحی بات، پھر اس کے بعد پھر مراحل آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو 40 دن تک خالص کر لیا، اس کا مجلس پڑھنا اللہ کی خاطر، اس کا مجلس کرنا اللہ کی خاطر، اس کا بولنا اللہ کی خاطر، اس کا سوچنا اللہ کی خاطر، اس کا کھانا پینا اللہ کی خاطر، اس کا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنے آپ سے کہتا ہے اَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ہم اپنے گھروں میں مناظر فریم کروا کے لگواتے ہیں، بعض قرآن کی آیات بھی ہیں جنہیں ہمیں فریم کروا کے گھر میں لگانا چاہیے۔ ان میں سے ایک ہمیں ایک مرتبہ کرنا، قرآن کے اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ بس جب ہر مرتبہ ہم اس جواب کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں آئے گا بن جائے گا۔ اب کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، اب کوئی کام رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ پوچھا جایا کہ جا رہے ہیں تو قرآن تو گناہ کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر اس نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو اور جواب آیا نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو قرآن اندر سے پکڑ کر کہے گا دعوت فکر ہے، دعوت عمل ہے، جاؤ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ یہ جو پروردگار عالم نے ہمارے اندر کوتوال رکھا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، جو اللہ کی خاطر 40 دن اللہ کی خاطر زندگی گزارے، ہر کام پھر اس کا اللہ کی خاطر ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو جواب دینا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے، اس کا کان اللہ کا کان ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا جو اللہ کی خاطر 40 دن زندگی گزارے پھر ساری زندگی اللہ کی اس کی ہوتی ہے، ساری زندگی اس کی اللہ کی ہو جاتی ہے۔ مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ 40 يَوْمًا، جس نے اللہ کی خاطر 40 دن گزارے خلوص کے ساتھ، پروردگار عالم پھر اس کا ہاتھ، اس کا کان، اس کی آنکھ، اس کی زبان اپنی زبان بنا دیتا ہے۔ اب بھی یہ عالی مدد کے لیے کوئی دلیل چاہیے؟ ہم کیوں مولا سے مدد مانگ رہے ہیں؟ جو 40 دن اللہ کی خاطر زندگی گزارے تو اس کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس نے ساری زندگی اللہ کی خاطر گزاری ہو اسے ید اللہ نہیں کہیں گے تو کسے کہیں؟ کل مجھے ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے جوتیاں ہاتھ میں لے کر اور مجلس میں رو رہے تھے اور اپنے خاص توجہ کے ساتھ تھے۔ انہیں کسی نے کہا پہچان کر کے آپ وہ شیعہ نہیں تھے، انہیں کہا آپ اندر آ جائیں۔ کہنے لگے ہماری اوقات نہیں ہے اتنی۔ کیسے کیسے عقیدت مند ہیں، کیسے کیسے عقیدت مند ہیں جو آتے ہیں امام حسین کے فرش پر۔ کتنی بڑی تعداد میں اس پاکستان میں جانتا ہوں ہندو امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں۔ 200 سال پرانے علم لگے ہوئے ہندوؤں کے گھروں پر، اسی پاکستان میں، اسی سندھ میں۔ عزادار صرف شیعہ نہیں ہے، عزادار شیعہ نہیں، مسلم غیر مسلم سب امام حسین کی محبت میں مبتلا ہیں۔
جی ایسا ہی ہے. تو بہت سارے زاویوں سے مجھے اس ذمہ داری بنتی ہے خطیب کی کہ بہت سارے زاویوں پہ توجہ رکھے. وہ قادر مطلق، وہ رازق مطلق، وہ رب حقیقی، اصالتاً و بالذات اللہ ہے. مگر کمال تو ان کا ہے کہ جنہیں اللہ اپنا کام دیتا. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ کہہ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. ایک جانب کہہ رہا ہے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، ایک جانب کہہ رہا ہے وہ اللہ. یہ وہ اللہ کہنے کا سبب بھی یہی تھا کہ تمہارے ذہن سے یہ تصور نہ نکل جائے کہ ہدایت دینا کس کا کام ہے، اور جب کام اس کا ہے تو اسی کی جانب سے بنائے ہوئے نمائندے سے لینا. اگر تم نے اپنے ہاتھ کا ہادی بنا لیا تو خوار اور ذلیل ہو جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد علیہ. اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا دیا ہوا ہادی تمہیں ماننا پڑے گا. هو الذی کہہ کر اس نے اس بات کو روشن کر دیا کہ کام اللہ کا ہے. اب یہ سرکار دو جہاں کی عظمت ہے، یہ نبی مکرم کا مقام بالا ہے کہ پروردگار عالم اپنا کام ان کے حوالے کر رہا ہے، اور کام اس کے حوالے کیا جاتا ہے جس کا خلوص ثابت ہو جائے. اور خلوص کے انتہا کو بندگی کہا جاتا ہے، خلوص کی انتہا کو عبدیت کہا جاتا ہے. جب خلوص اپنے کمال پر پہنچے تو عبد مطلق بن کر سامنے آتا ہے. کل بات آگے بڑھے گی. عبد دو طرح کے ہیں، عبد محض اور عبد مشروط. عبد مطلق اور عبد مقید اور مشروط. تھک تو نہیں رہے کچھ ہوا؟ عبد مطلق اور عبد مشروط میں فرق ہے. ایک مالک، ایک غلام کا مالک پریشان حال، غلام نے کہا مولا مجھے بیچ ڈالیے، جو رقم ملے اس سے اپنی پریشانی دور کیجیے. کہنے لگا تمہیں بیچ کر بھی وہ رقم نہیں ملے گی جس سے میں اپنی پریشانی دور کر سکوں. کہنے لگا نہیں، آپ اتنی ہی قیمت لگائیے جتنی آپ کو ضرورت ہے. کہتا ہے کہ لوگ خریدیں گے نہیں، لوگ کہیں گے بھئی اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو. تو کہنے لگا جب یہ سوال کوئی کرے کہ آپ اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں تو اس سے کہہ دیجئے گا کہ اس میں عبد حقیقی کی صفت پائی جاتی ہے. جو عبد حقیقی میں صفت ہونی چاہیے وہ اس میں پائی جاتی ہے. لے گئے بازار میں، قیمت لگائی وہ جو انہیں چاہیے تھی. لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ اتنی بڑی قیمت، اتنی مہنگی قیمت. کہنے لگے اس میں عبد حقیقی کی صفت پائی جاتی ہے. کوئی ہم جیسا سرپرا تھا، اس نے وہ رقم دے دی، کیونکہ ہر ایک تو آزمانے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتا. جی ایک مرتبہ انہوں نے بھاری رقم دے کر اور اسے لے لیا. گھر لے جا کر 2 تھپڑ ادھر سے لگائے، 2 تماچے وہاں سے لگائے، 2 لاتیں وہاں سے ماری، زخمی کر کے بے ہوش کر دیا. اب جب یہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا کہ جب میں تمہیں مار رہا تھا تو تم نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا que مار کیوں رہے ہیں. کہنے لگا اسی کی تو قیمت دے کر آئے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ. عبد حقیقی اپنے مالک سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں. پہلے یہ طے کرو کہ ماننے میں غلطی تو نہیں ہوئی ہے. اگر واقعی اللہ مان لیا ہے، واقعی صحیح رب کو مانا ہے، صحیح بڑوں کو انتخاب کیا ہے، تو پھر مولا سے یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ. بس جو مولا کہہ دے گا وہی بات آخری بات. اگر ہمیں بات معلوم ہو جائے کہ کیوں تو پھر ہم مولا نہ ہو جائیں. ہمارے اوپر مولا بنایا ہی اس لیے گیا ہے نا کچھ ہستیوں کو. سب سے پہلے تو اللہ مولا ہے، اللہ مولاکم. توجہ ہے نا، سب سے پہلے اللہ مولا ہے.
عبد محض جو اپنے مولا کے حکم کے آگے چوں چرا نہ کرتا ہو۔ ایک بھائی لاہور میں رہتا ہے، اس نے لاہور کو اپنا وطن قرار دیا ہے۔ ایک بھائی کراچی میں رہتا ہے، اس نے کراچی کو اپنا وطن قرار دیا ہے۔ دونوں عید پر یا کسی رسم میں، کسی تقریب میں دونوں ساتھ، ایک خون، ایک فقہ پر عمل کرنے والے، ایک مولا اور امام کو ماننے والے، ایک چار۔ شیعت اپنی پسند پر عمل کو نہیں کہا جاتا، شیعت اپنے مولا کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کو کہا جاتا ہے۔ شیعہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو اپنے مولا کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ البتہ میں کیوں کے جذبے کو مٹا نہیں رہا، جو تحقیق کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ جو کیوں کا جو لفظ ہے، یہ تحقیق کا پہلا زینہ ہے۔ اس منبر سے تحقیق کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں کمزوریاں پائی جاتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں فلاں جگہ مت جانا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور جہاں پر اطمینان پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں دروازہ کھولو، آنے دو لوگوں کو۔ کیوں کا جذبہ ختم نہیں کرنا میں یہ کہہ کر کہ کیوں نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں پہلا زینہ ہے تحقیق کے لیے، نہیں ہو سکتا کہ کیوں تحقیق کے بغیر انسان زندگی گزارے۔ لیکن عزیزان گرامی، جہاں مجھے قصداً اطاعت کا پابند بنایا گیا ہے، صبح کی 2 رکعت نماز کیوں؟ نماز پر تو دلیل آپ کو چاہیے۔ ہم نہ مطلقاً مختار ہیں، نہ مطلقاً مجبور ہیں، نہ ہم جبر اور اختیار کی درمیانی کیفیت میں ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا سے، معصوم فرمائیے کہ ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں؟ فرمانے لگے کہ نہ مختار تام ہے نہ مجبور محض ہے۔ کہا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے کہ تم کھڑے ہو، ذرا اپنا ایک پیر اٹھا دو۔ اس نے ایک پیر اٹھا دیا اور ایک پیر پہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اب دوسرا پیر بھی اٹھا دو۔ کہنے لگا میں دوسرا پیر اٹھانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ حضرت نے فرمایا اتنے ہی مختار ہو، اتنے ہی مجبور ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ نماز کیوں پڑھیں اس کا تو جواب دیں گے، مگر صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، یہ جو رکعتوں کی تعداد کیوں بناتی؟ توجہ ہے بھائی؟ 1400 سال گزر گئے، اب بھی کنکریاں مار رہے ہیں دیواروں پر جا کر۔ بدل دو بھائی، زمانہ بدل گیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ زمانہ تبدیل ہو گیا، اپنے معاملات کو تبدیل کر لو، اپنی شریعت کو بدل لو۔ معاذ اللہ، وہاں بھی آپ یہی کہتے ہیں نا کہ حکم الہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، یہ ننگے پیر کیوں چلتے ہیں، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ روتے کیوں ہیں؟ توجہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم جنہیں ہماری عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، انہیں صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹنا کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ یادگار اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک یاد کو تازہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فلسفہ ہے؟ صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹو تاکہ ایک یاد تازہ رہے۔ یعنی اگر ایک نبی کی ماں صفا مروہ کے درمیان چکر کاٹے تو اس کی یاد ہزاروں سال کے بعد بھی قائم رکھنا واجب۔ اور جس نے اتنی بڑی قربانی دے دی کہ تاریخ بشریت میں اس سے بڑی قربانی نہیں تھی، تو اس کی یاد میں مبتلا رہنا، اس کی یاد میں عبادت میں مصروف رہنا، اس کو شرک بولیں گے؟ مقصد آپ کا اور ہمارا صرف یہ ہے اس عزاداری سے کہ ہم اس یاد کو ساتھ تازہ رکھیں۔
اس ذکر کو تازہ رکھیں، اس واقعے کو زندہ رکھیں. کل بات آگے بڑھے گی عبد محض اور عبد مشروط، عبد مطلق اور عبد مشروط کے حوالے سے. ہمیں عبد محض بننے کی طرف سفر کرنا ہے، سفر کرنا ہے، آغاز کرنا ہے. ایک سب سے بڑے عبد کا واقعہ کربلا، اس کو سننے کے لیے جمائیں تاکہ عبد محض ہو، عبد مطلق بنے. آج 3 محرم ہے. میرے مولا جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو جناب عباس نے آ کے فرمایا مولا ہمارے خاندان کی 3 بزرگ معمر خواتین آپ کو یاد کر رہی ہیں. حسین ابن علی ایک سواری پر بیٹھنے کے لیے آمادہ تھے. بیٹھتے ہیں اپنے گھر میں تو 3 معمر اور ضعیف بیویاں ہیں جو بنی ہاشم کے خاندان میں ہیں، بنی ہاشم میں ہیں، جو ضعیفی کی وجہ سے سفر نہیں کریں گے. ایک ام سلمہ ام المومنین زوجہ رسول، امام حسین کی نانی. ایک ام ایمن پھوپھی، ایک ام البنین جو ماں کا درجہ رکھتی ہے. تینوں ضعیف العمر ہیں، تینوں کا مسن ہیں. خاص طور پر ام سلمہ اور ام ایمن ضعیف العمر ہیں. امام آگے بڑھے تو ان تینوں کو سلام کیا. ایسا لگتا تھا جیسے تینوں انتظار میں کھڑی ہیں کہ حسین سے کچھ اہم بات کرنی ہے. امام نے فرمایا آپ نے مجھے یاد کیا. ام سلمہ فرمانے لگی بیٹا تمہارے نانا نے ایک شیشی میں مجھے خاک دی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. حسین مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہی وہ سفر ہے جس میں تم مارے جاؤ. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے. امام نے فرمایا نانی ہاں یہ وہی سفر ہے. سنیں کہ رونے والے تو بے ساختہ جناب ام سلمہ نے فرمایا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. امام کی آنکھ سے آنسو ٹپکا. امام نے فرمایا ان اللہ یرا بصارا، اللہ زینب و ام کلثوم کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کا دین محفوظ ہوگا. نانی نے جانے دیجئے میرے ساتھ. حضرت ام ایمن سے کہا اماں آپ نے مجھے بلایا؟ فرمایا ہاں حسین، ہمارے خاندان کا پرانا دستور ہے جب ہمارے ہاں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہماری حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں. میں کل رات سے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں. فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ مجھ پہ گریہ کر رہی ہیں. حضرت ام البنین سے فرمایا اماں آپ نے بھی بلایا؟ فرمان لگی ہاں اے آقا زادے تمہارے بابا علی نے مجھ سے عہد کیا تھا تاکہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں تمہارا دفاع کرے، جو کربلا میں تمہارے کام آئے. اللہ نے مجھے 4 جوان بیٹے، شیر دل بیٹے، شیر بیٹے عطا کیے ہیں. میں سوچتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس کربلا میں وفاداری کا حق ادا نہ کر سکے. جناب عباس کو شہادت ماں کو یقین دلاؤ. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ بلائے سوائے اہل بیت. ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. جناب عباس آگے بڑھے، فرمانے لگے اماں جملہ سنیے حضرت عباس کا. فرماتے ہیں اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا، یہ مار کر زندہ کیا جانا 70 مرتبہ ہوا، تب بھی میں حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اپنے مولا کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. رو رہے ہیں زدہ رو. جب جناب حبیب ابن مطاہر گھوڑے سے گرے اجرکم اللہ، تو جناب حبیب ابن مطاہر نے چند لوگوں میں سے ایک حضرت عباس کو بلا کر کہا تھا عباس حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا. ایک روایت یہ ہے اس وقت جناب عباس نے ایک انگڑائی لی تو حضرت عباس کے جو زرہ لگی ہوئی تھی، جو
कमर बंद बंधा हुआ था, यानी पटका बंधा हुआ था। कमर में जो पटका बांधा जाता है, वो जो पटका बंधा हुआ था वो खुल गया और फरमान लगे, तुम आज के दिन मुझे शुजाअत याद दिला रहे हो? मैं तो 34 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी काम में ना लाए। आपने क्या कर लिया? काफिला मदीने से रवाना हो रहा है। अभी शहर से कुछ फासले पर काफिला पहुंचा था कि जनाब अब्बास ने फिर आकर कहा, मौला हमारे काफिले के पीछे एक मुख्तसर सा काफिला चल रहा है। हमारे काफिले के पीछे 3-4 सवारियों पर मुश्तमिल काफिला चल रहा है। इमाम ने फरमाया, अब्बास तुमने पूछा वो किसका काफिला है? फरमाया, हाँ मौला, वो सहाबी पैगंबर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उरवा गफारी का काफिला है। जैसे ही नाना के सहाबी का नाम सुना, फौरन जुलजना से कहा, मुझे मेरे नाना के सहाबी तक पहुंचा। जुलजना दौड़ता हुआ लेकर पहुंचा इमाम हुसैन को। कमर खमीदा है, भवें सफेद है, हाथों में राशा है, बुढ़ापा तारी है। आगे बढ़कर कहा, नाना के सहाबी, इस बुढ़ापे में कहाँ का इरादा है? नाना के सहाबी, इस बुढ़ापे में कहाँ जा रहे हैं आप? आपने मदीना क्यों छोड़ा है? फरमान लगे, हुसैन तुम छोटे से थे, नबी खुतबा दे रहे थे, तुम मस्जिद में आए थे, तुम्हारा पैर तुम्हारे कुर्ते में उलझा, तुम जमीन पर गिरे, नबी ने मेंबर छोड़ दिया, तुम्हें अपने साथ मेंबर पर बिठाकर हमसे मुखातिब हुए। ऐ मेरे सहाबियों, मेरे बच्चे को गौर से देखो, अगर ये मदीने को इस हालत में छोड़े कि इसके बच्चे इसके साथ हों, और तुम में से कोई जिंदा रह जाए तो मेरे नवासे का साथ देना, मेरे हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ना। ऐ हुसैन, मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मगर मुझे नबी की वसीयत पर अमल करना। इमाम ने फरमाया, मेरे साथ चलिए, अली अकबर आपकी खिदमत करें, अब्बास आपके काम आए। एक मर्तबा फरमाने लगे, हुसैन अपना काफिला आगे रखो, मैं पीछे पीछे चलूंगा। इमाम ने फिर इसरार किया, फिर उन्होंने कहा, हुसैन आप आगे चलेंगे, मैं पीछे चलूंगा। जब इमाम ने इसरार किया तो कहने लगे, हुसैन उस काफिले में ज़ैनब की सवारी है, मैं उस काफिले में कैसे चलूं जिसमें नबी ज़ादियां? मैं कहूँगा, उरवा गफारी, बड़ा एहतराम था तुम्हें ज़ैनब का। 11 मुहर्रम को होते तो देखते, ज़ैनब के सर से चादर उतरती रही। थक कर नहीं रोएंगे अज़ादारों, मुझे जल्दी नहीं है, रोने के अय्याम है, गिरिए के अय्याम है। बड़ा एहतराम किया उरवा गफारी ने। अज़ादारों, काफिला पहुंचा है करबला की सरजमीन पर। मेरे मौला ने 2 रकत नमाज एक जगह अदा की, कुछ आगे बढ़े, फिर 2 रकत नमाज अदा की। एक जगह पहुंचे, मुनाजात में मसरूफ हो गए। जनाब ज़ैनब भाई के साथ साथ हैं। एक मर्तबा एक ऐसी जगह पर पहुंचे कि जहां नशेब था। बीबी आगे बढ़कर पूछती है, भैया ये नमाजें कैसी हैं, ये मुनाजात कैसे हैं? फरमाने लगी, ज़ैनब, वहां जो 2 रकत मैंने नमाज पढ़ी, वहां मेरा अली अकबर एड़िया रगड़ेगा। ज़ैनब, यहाँ जो मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी, यहाँ मेरा कासिम पार। इस जगह को गौर से देख लो, यही वो जगह है जहां मैं घोड़े से गिराया जाऊंगा, इस जमीन पर मेरा खून बहाया जाएगा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, सुना पे बोल रहा है हुसैन, लहू में अपने नहा कर, 1000 सदमे उठा कर, यजीदियत को मिटा कर, खुदा के दीन का परचम बुलंद मैंने किया, किसी अजीज ने ताकत कहाँ झुकाए मुझे, सफर बनो के सिना खुद पसंद मैंने किया, सुने ये सारा जमाना हुसैन की आवाज़, हुसैन की आवाज़, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
اشہد ان علی ولی اللہ. قبول اس لیے نیزے کی نوک کی میں نے، میرا کٹا ہوا سر دشمنوں سے پست نہ ہو. میں سر اٹھائے ہوئے دشمنوں سے کہتا ہوں حسین ہوتا وہی ہے جسے شکست نہ ہو. میرے عزادارو اے میرے غمخارو، تمہارے عزم کو میرا سلام. مولا حسین سرکار فرماتے ہیں یہ میرا عشق ہے جو لہو بن کے تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے. رہے سلامت تا قیامت، رہے سلامت تا قیامت، رہے سلامت عشق حسینی، رنگ وفا دکھلا